السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم مونگ پھلی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مونگ پھلی کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں تو بازاروں میں، دکانوں میں، ٹھیلوں میں مونگ پھلی سج گئی ہے، تو ہر آدمی یہ مونگ پھلی کھانا چاہتا ہے کیونکہ سال بعد ہی آتی ہے، سردیوں میں آتی ہے۔ تو یہ ایک سردیوں کا بہترین ڈرائی فروٹ ہی ہے، تو اس میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں۔ 75% ایسے اجزاء ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ بادام کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بادام نہیں کھا سکتا مہنگے ہونے کی وجہ سے، کاسٹلی ہونے کی وجہ سے، تو وہ مونگ پھلی استعمال کر کے 75% وہ نتائج حاصل کر سکتا ہے، وہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو مونگ پھلی ایک خوش ذائقہ ڈرائی فروٹ ہے، تو اس کے جو افادیت ہے، ذائقہ تو اس کا ہے ہی ہے، مگر اس کی جو افادیت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں مونگ پھلی کھانے سے، تو وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہمیں وٹامن ای مل جاتا ہے اس میں، جو کہ کینسر کے خلاف باڈی کے اندر قوت مدافعت بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ آئرن موجود ہوتا ہے، اور یہ آئرن RBC پیدا کرنے کے کام آتا ہے، اور پریگننسی میں مونگ پھلی کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی مونگ پھلی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انسولین کی سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ مونگ پھلی میں جو آئل ہوتا ہے وہ وزن نہیں بڑھنے دیتا، اس لیے یہ جہاں ہم دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے، تو وہاں ہم مونگ پھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں منرلز اور وائٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور موسمی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں، اور نظر کی کمزوری کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روسٹڈ مونگ پھلی آتی ہے، جو لو بلڈ پریشر والے ہیں وہ نمک میں بھنی ہوئی جو مونگ پھلی ہے وہ استعمال کریں، تو اس سے ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اس میں چونکہ ایسے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں، تو یہ دل کی طاقت کے لیے بھی بہترین ہے، اور دل کی کارکردگی کو یہ بہتر بناتی ہے اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا گڑ بھی استعمال کر لیا جائے۔ جو نسیان ہوتا ہے، جس میں آدمی بھول جاتا ہے، باتیں بھولنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی مونگ پھلی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں کہ مونگ پھلی ہم کب کب استعمال کریں، کب کب نہ کریں، کیونکہ اس کی افادیت تو ہے، تو ظاہر ہے دل چاہتا ہے کہ بندہ استعمال کرتا رہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمیں استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خالی معدہ کبھی بھی مونگ پھلی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کھانسی ہو، بلغمی ہو یا خشک ہو تب بھی استعمال نہیں کرنی، TB میں تو یہ کرنی ہی نہیں ہے۔ دمہ ہو تب بھی استعمال نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے۔ الرجی ہو، یعنی مونگ پھلی کھانے سے جن کو الرجی ہو جاتی ہو، چہرہ سرخ ہو جاتا ہو، جلد سرخ ہو جاتی ہو، خارش ہو، دپھڑ بن جاتے ہوں، وہ بھی استعمال نہ کریں۔ یعنی کہ الرجی والے جو ہیں یا جن کو مونگ پھلی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے وہ بھی استعمال نہ کریں۔ اگر جسم میں خارش پہلے سے آلریڈی ہے تو وہ بھی استعمال نہ کریں۔ جن بچوں کے یا بڑوں کے ٹانسلز کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہ کریں۔ بخار میں تو کھانی ہی نہیں چاہیے اور السر معدہ ہو، یعنی معدے کی سوزش ہو، تو اس میں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معدے میں تیزابیت ہے اور جلن ہے تو بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھیپھڑوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جیسا کہ TB میں ہوتا ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، سوزش بھی ہوتی ہے، بخار بھی ہوتا ہے، تو اس میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا سر درد کر رہا ہے تو تب بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مسوڑ بادی کی وجہ سے اگر سوجے ہوئے ہوں تب بھی مونگ پھلی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گلا پکا ہوا ہو تو بھی اس سے پرہیز کیا جائے، اور یرکان ہے جن لوگوں کو، یا ہیپاٹائٹس B/C ہے، وہ بھی مونگ پھلی استعمال نہیں کریں۔ تو مونگ پھلی سے متعلقہ ایک بہت اہم جو بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مونگ پھلی پرانی بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے، بے ذائقہ مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، زیادہ بھنی ہوئی جو ڈارک براؤن ہو، جس کا آئل بھی جل چکا ہو، وہ بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جلی ہوئی مونگ پھلی
کچی مونگ پھلی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ مونگ پھلی ہم کس وقت استعمال کریں، اس کا بہترین جو ٹائم ہوتا ہے وہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ اس وقت آپ مطلوبہ مقدار میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر مونگ پھلی ہمیں کس طرح کی کھانی چاہیے اور کیسے پتہ چلے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مونگ پھلی کا ایک دانہ کھائیں گے، چبائیں گے، تو اس کا ذائقہ اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا محسوس ہوتا ہے تو اور 1 سال کی ہے، یعنی پہلے سال کی مونگ پھلی ہے، بنی ہوئی ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، تندرستی انمول نعمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔